نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 15 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں واللاتی یأتین الفاحشۃ، اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو گواہ لاؤ، علیہن اربعۃ منکم ان پر 4 مرد اپنوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے، فإن شہدوا پھر اگر وہ گواہی دیوے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ یہاں تک کہ اٹھا لے ان کو موت، اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یا مقرر کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عورتیں غلط کام کرے اس کا حکم بتایا ہے، اور یہ ابتدائی حکم ہے جب یعنی سورہ نور میں وہ حکم نازل نہیں ہوا تھا سنسار کا یا کوڑوں کا، اس سے پہلے کا یہ حکم ہے۔ اس کے ذریعے سورہ نور کے ذریعے سے پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ 4 گواہ لائے اور ان کو گھروں میں رکھ دے، یعنی اگر وہ بھوک اور پیاس سے مر جائے یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی سبیل نکالے یعنی کوئی راستہ نکالے، تو راستہ ان کا پھر یہ نکلا کہ یعنی 4 گواہ اگر ان پر پیش ہو جائے تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے اوپر سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کر اس کو یعنی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر مرد ہے یا عورت ہے دونوں پر اس طرح کے حکم کا اطلاق ہوگا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے اس کو لگیں گے۔ اب دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں واللذان یأتیانہا،
اور جو دو مرد کرے تم میں سے وہی بدکاری منکم تم میں سے فآذوہما تو ان کو ایذا دو، فإن تابا و اصلحا پھر اگر وہ دونوں توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے فأعرضوا عنہما تو ان کا خیال چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا رحیما بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ دو مرد آپس میں ایسا کام کرے لواطت، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کچھ سزا دو۔ اب مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ کتنی سزا دے، کون سی سزا دے۔ مختلف سزائیں مختلف لوگوں نے تجویز فرمائی ہیں۔ کسی نے کہا کہ پہاڑ سے گرا دیا جائے، کسی نے کہا کہ اتنا مارا جائے کہ وہ ہر جگہ پر اس کے زخم آ جائے، کسی نے کہا کہ ان کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے اوپر دیوار گرائی جائے، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس کو بس مار دے کچھ اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو پھر یعنی توبہ کی مہلت دے دے، یعنی مارنا نہیں ہے۔ لہٰذا جو سورہ توبہ کی آیت ہے بعض مفسرین وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کے لیے ہے، لہٰذا ان دونوں کو پھر یعنی ان کو سنسار کرنا ہے اور ان کو پہاڑ سے یا ان پر دیوار گرا کر ختم کر دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ، توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور ہے، للذین یعملون السوء تو ان کی ہے جو کرتے ہیں برا کام، بجہالت جہالت سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ ان لوگوں کی قبول فرماتے ہیں کہ جو انجانی سے ایک کام یعنی گناہ کا پتہ ایک کام کا نہیں تھا اور اس نے گناہ کر دیا، ثم یتوبون من قریب پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے، یعنی جو ہی وہ کام ہو گیا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو میں نے گناہ کا کام کیا ہے، لہٰذا اس نے اسی وقت ہی توبہ کر لی۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کے لیے فرمایا ہے، اور وہ یعنی جس سے بھی کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے موت سے پہلے، یہ نہیں کہ جب ان کے اوپر یعنی آخری وقت آ جائے اور وہ دوسرے عالم کو دیکھنے لگے پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جس کو ہم زن کا زن کہتے ہیں، یعنی آخری وقت جس وقت سانس پھولنے لگتا ہے اور انسان مرنے پہ آ جاتا ہے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ توبہ معاف کرنے والے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اور ایسوں کی توبہ نہیں جو کیے جاتے ہیں برے کام، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ یہاں تک کہ جب سامنے آ جائے ان میں سے کسی کی موت، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں اب، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ اور نہ ایسوں کی توبہ جو مرتے ہیں حالت کفر میں۔ دونوں حالتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود وضاحت کے ساتھ فرما دی کہ جب موت کے وقت قریب آ جائے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اور اگر یعنی کفار بھی اگر اس وقت توبہ کرے یا کوئی گناہگار بھی اس وقت توبہ کرے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے ابھی اپنی جو زندگی تھی اس سے یعنی بس یہ بالکل ہو گیا کہ بس اب مجھے اور زندگی نہیں ہے، لہذا میں اب توبہ کرتا ہوں، تو یہ کون سی توبہ ہوئی؟ آدمی کو کچھ وقت تو پھر اللہ کی عبادت میں، اللہ کے یعنی اطاعت میں
یعنی گزارنے کے قابل تو ہو جائے۔ تو توبہ وہی ہے جو یعنی جس سے بھی کوئی کام ہو جائے غلط اور وہ اسی وقت اس پہ پشیمان ہو کر توبہ کر لے اور پھر آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کر لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے تو ہم نے تیار کیا ہے عذاب دردناک۔ دردناک عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے، یعنی جو لوگ توبہ نہیں کرتے اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں اور آخری وقت تک گناہوں میں لگے رہتے ہیں حتیٰ کہ موت کا وقت ان کے اوپر آ جاتا ہے، اور پھر اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہنسی مذاق ہے اللہ کے احکامات کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں پہ نادم ہونے کا یعنی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یعنی اپنے گناہوں سے ابھی توبہ کر لے اور پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔